بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہمارے پاس ویڈیو ہے بنو نذیر کا واقعہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بنو نذیر کے بارے میں۔ کیا اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی قتل کرنا چاہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضع کیوں لڑا؟ آئے جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بنو نذیر کے لوگوں نے پوشیدہ طور پر یہ مشورہ کیا کہ ایسا موقع پھر ہاتھ میں نہیں لگے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ چھوڑو۔ چنانچہ ایک شخص عمر بن حجم بن کعب کو انہوں نے پر آمدہ کیا کہ جس دیوار کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے وہ دوسری طرف چڑھ کر ایک بہت بڑا پتھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس واقعے کی خبر دی ہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سے کچھ کہہ کر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ پھر ایک شخص مدینہ کی طرف آتے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، نذیر کی اس مقروء قریب کا حال بیان کیا اور بنو نذیر سے جنگ و حرب کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا اور مدینہ میں مقرر کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ربیع الاول کے مہینے میں ان کا محاصرہ کر لیا۔ میرے عزیز دوستوں، بنی اوف بن حضرت میں نے بعد منافقوں نے، جن میں عبداللہ بن ابی سلول اور وادیہ اور مالک اور دلیس وغیرہ لوگ شامل تھے، انہوں نے بنو نذیر کو خط بھیجا کہ اگر تم مسلمانوں سے جنگ کرو گے ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، اور تم یہاں سے اپنے گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس بار بنو نذیر کئی دن کے لیے بند رہی۔ آخر جب منافقوں نے ان کی کچھ مدد نہ کی اور لاچار ہوتے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیج کر اگر آپ ہماری جان بخش کر دیں اور یہ اجازت دے کہ جس قدر مال ہم سے اونٹوں پر لے جایا جا سکے تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور فرمایا۔ اس بار اونٹ پر لی گئی کہ اپنے مکان کی کور اور چوکھٹ لی گئی اور مکانوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ پھوڑ کر میں سے ملک شام میں چلے گئے اور بعد لوگ خیبر میں جا بسے۔ بنو نذیر اپنے مال و اولاد اور اپنی عورتوں کو لے کر روانہ ہوئے اور ان عورتوں اور دب بچاتے جاتے تھے۔ بنو نذیر باقی کل مال اور اپنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے چھوڑے گئے اور یہ مال خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کو خرچ کرتے تھے۔ مخاذروں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم فرمایا۔ انہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تندرستی بیان کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی محمد فرمایا۔ بنو نذیر میں سے دو آدمی نے اسلام قبول کیا، ایک یامین بن عمیر، دوسرا ابو سعد بن وہب نے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال و اسباب انہوں کے پیش میں رکھا۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ کو ہمارے چینل پسند آیا ہوگا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔